میں سمجھتا ہوں کہ مرکز کو آباد کرنے کے لیے بچوں کا پلے ایریا ہونا بھی ناگزیر۔ جس مرکز پہ بچے آئیں گے وہ آباد ہوگا اور ان کے چہل پہل کی آوازیں آئیں گی، سمجھ لیں وہ مراکز آباد۔ اور جس مرکز پہ کوئی بچہ نہ ہو، کوئی چہل پہل نہ ہو، ان کی آوازیں نہ ہوں، کوئی کھیل کود نہ رہے ہوں، سمجھ لیں کہ یہ مرکز آباد نہیں ہے۔ تو مرکز آباد خود سے نہیں ہوتے، یہ لوگوں کی وجہ سے آباد ہوتے، اور آباد خاندانوں کی وجہ سے اور آباد گھرانوں کی وجہ سے آباد ہوتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خوش آئند ہے کہ لوگ بڑی محنت کرتے ہیں اپنا گھر بنانے کی، اور قرض اٹھاتے ہیں، قرض حسنہ لے کر آتے ہیں، اور بینک سے لون لیتے ہیں، جمع پونجی استعمال کرتے ہیں، وہ سال ہر سال کی محنت کے بعد اپنا گھر بنا کے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تو نے مجھے میرا گھر دے دیا، چھت دے دی۔ یہ بھی ضروری ہے، مسکن جو ہے وہ ضروری ہے، آپ کا مرکز اور مأویٰ ضروری ہے، رہنے کا ٹھکانہ ضروری ہے، وہ آپ کا حق ہے۔ مگر ایک وہ قسم ہوتی ہے جو اللہ کا گھر بنا کے اپنے گھر سے زیادہ خوش ہو۔ اللہ رب العزت نے آپ کا شمار ان میں کیا ہے جو شاید ابھی اپنے گھر یہاں نہیں بنائے ہوں گے، کئی لوگوں نے۔ اسی طرح ہے، کرائے پہ رہتے ہوں گے، اجنبی کے طور پہ رہتے ہوں گے، اپنے گھر پاکستان میں ہوں گے، ابھی فیملی بھی نہیں لائے ہوں گے، اور یہاں پر کرائے کے گھر میں یا شیئرڈ اکوموڈیشن میں رہتے ہوں گے۔ اسی طرح ہے، مگر آپ وہ خوش قسمت ہیں کہ آپ نے اپنے گھر کو نہیں، اللہ کے گھر کو، اس مرکز کو اور اپنی اولادوں کے ایمان کو بچانے والے مرکز کی تعمیر کو ترجیح۔ اور ذہن میں رکھ لیں، جو مساجد ہوتی ہیں وہ صرف اللہ کا گھر نہیں، وہ پوری کمیونٹی کا ہب ہو جاتی ہے۔ یہ جو مساجد ہیں، مراکز ہیں، جو منہاج القرآن کا کانسیپٹ ہے، وہ ایک اسلامک سینٹر کا جو کانسیپٹ ہے، وہ پوری کمیونٹی کی ایکٹیویٹیز کا ایک مرکز بن جاتا ہے، ایک ہب ہوتا ہے جہاں پہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کی غمی خوشی میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ مرکز علم جو ہے، یہ مرکز تربیت ہے، یہ مرکز علم بھی ہے، یہ مرکز تربیت بھی ہے، یہ مرکز فیض بھی ہے، یہ مرکز روحانیت بھی ہے، اور یہ مرکز ٹریننگ بھی۔ ایک میں بڑی خوبصورت بات آخر میں تربیتی عرض کرتا ہوں کہ حضور شیخ الاسلام نے بڑا خوبصورت ایک نکتہ فرمایا تھا پچھلے دنوں۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹو، جو گھر ہے نا ہمارے گھر جہاں آپ رہتے ہیں، یہ بیسیکلی اب تربیت گاہ نہیں رہ گئے، یہ صرف آرام گاہ رہ گئے۔ وہ ہمارا ہاسٹل ہے، وہ ہماری بورڈنگ ہے، وہ ہماری آرام گاہ ہے، وہاں ہم جاتے ہیں اور صرف سوتے۔ اب گھروں میں وہ تربیت نہیں ہو رہی، اور نہ گھروں کے اس ماحول میں آج کے دور میں وہ تربیت ہو سکتی، نہ وہ ماؤں کی وہ تربیت رہی، نہ باپ کی وہ تربیت رہی، نہ اولادیں وہاں سے تربیت حاصل کر رہی۔ وہاں جاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، وہ آپ کے ہوٹل ہو گئے۔ Your homes are like your hotel۔ جو آپ کے گھر ہیں وہ آپ کے ہوٹلز ہو گئے، وہ آپ کی آرام گاہ ہو گئی ہے، وہ آپ کا ریسٹ ہاؤس ہو گیا۔ وہاں آپ صرف آرام کے لیے جاتے ہیں، نرم گداز بستر میں چلے جاتے ہیں، سوتے ہیں، پھر کوئی فکر نہیں کرتا کہ صبح نماز بھی پڑھی یا نہ پڑھی، اٹھے بھی یا نہیں اٹھے، قرآن مجید کی تلاوت کی یا نہیں کی، بچہ کیا دیکھ رہا ہے، کیا واچ کر رہا ہے اپنے موبائل پر، اے آئی کا استعمال کر رہا ہے، سوشل میڈیا کا، کون سے پروگرام دیکھ رہا ہے، کیا کارٹون دیکھ رہا ہے۔ تو کوئی گھر میں فکر کرتا ہے؟ بتائیں، کرتا ہے؟ نہیں۔ کون سا ڈرامہ دیکھ رہا ہے یا کون سا ڈرامہ کر رہا ہے، کون سی موویز چل رہی ہیں، کون سی فلمیں چل رہی ہیں، کیا چل رہا ہے، کیا بچوں کی تربیت ہو رہی ہے، پھر چلتے پھرتے چلنے کے انداز کیا ہیں، بولنے کے انداز کیا ہیں، گفتگو کے انداز کیا ہیں، کوئی ادب بھی ہمارا بچہ سیکھ رہا ہے یا نہیں۔